بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا, اس پہ آج مشترکہ اجلاس ہوا, اور مشترکہ اجلاس جو کہ ہونا تھا اس کے اندر یہ بات باقاعدہ اس کی مذمت کی گئی قرارداد کی صورت میں کہ یہ ناقابل برداشت ہے, اور کروڑوں مسلمانوں کا جو دل ہے وہ اس واقعے سے دکھا ہے, اور سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کو فوری طور پر اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ مختلف فورمز کے اوپر اس واقعے کے اوپر بھرپور رد عمل ہے, اور بطور مسلمان ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے, کیونکہ اظہار آزادی کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب, دوسرے کے دین, یا کسی کے ان کی جو مقدس کتابیں ہیں, یا کسی کے لیے جو قابل احترام ہستیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی توہین کی جائے. تو اس معاملے کے اوپر آج وزیر اعظم نے بھی قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا, اور باقاعدہ اس واقعے کی مذمت بھی کی, اور یہ کہا کہ کل بھرپور احتجاج پاکستان بھر میں کیا جائے گا, یا پرامن احتجاج یا مظاہرے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. دوسری جانب آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان ڈیولپمنٹس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 6 مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کہ انسداد دہشت گردی یا دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہیں. اس دوران جبکہ یہ آج حاضر نہیں ہوئے, پہلے ان کے وکلاء نہیں آئے, کچھ ان کے جو وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور انہوں نے وہاں پہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے, اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے جو احکامات ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے, اس کی کارروائی کو روکنے کے لیے, اور الیکشن کمیشن کی جو تحقیقات اور اس کے بعد ان کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کتنی تیزی سے یا اس معاملے کو لیتی ہے, یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ 2 کورٹس کے اندر آلریڈی یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگر دیکھا جائے تو استحکام پارٹی یعنی پاکستان آئی پی پی جسے کہا جاتا ہے, اس کے اون چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت چلے گئے ہیں. تحریک انصاف پر پابندی کی درخواست انہوں نے دائر کی ہے. اس کی کیا نوعیت ہوگی, اور کیا واقعی استحکام پارٹی کی یہ جو استدعا ہے, درخواست ہے, یہ منظور ہو سکتی ہے, یہ قابل سماعت ہو سکتی ہے, کیا تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے, اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک اور اہم معاملہ نواز شریف صاحب کا ہے جس میں کہ ان کو آج ان کی بریت ہوئی ہے, اور وہ کیس تھا جو کہ ایک پلاٹ کی الاٹمنٹ 80 کی دہائی میں ہوئی تھی. میر شکیل الرحمان اس کیس کے اندر جو ہے وہ 7 سے 8 مہینے جیل میں بھی رہے تھے. ان کے خلاف یہ کیس, اور بہت تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آج احتساب عدالت نے دیا, اور یہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط معاملہ تھا جس کے اوپر نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس بنایا گیا. تو نواز شریف صاحب کی بریت ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کل حامد خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے پرسوں سنا کہ جس میں انہوں نے پاناما کیس کے اندر بھی جو اعلیٰ عدالت ہے اس کے حوالے سے جو بات کی وہ بھی بہت اہم ہے. تو کیا نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے, وطن واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے, انتخابی تحریک انصاف کے چیئرمین کا کیا مستقبل ہوگا اس پورے کیس پہ, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حسن رضا پاشا صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمیں جوائن کریں گے جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب جو کہ معروف تجزیہ نگار, سینئر صحافی ہیں, تبصرہ نگار ہیں, اور اطہر کاظمی صاحب بھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ سینئر صحافی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے تو پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک انصاف کے خلاف جو کیسز آئے ہیں 6 ہیں, اور یہ سنگین نوعیت کے کیسز ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے, کیا نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈائریکٹلی تو کسی جگہ پہ وہ موجود نہیں تھے, اور یہ ڈیمانسٹریشن ہوئی اس وقت جب یہ اریسٹ ہوئے, اور اس کے بعد آلموسٹ 252 جگہوں پہ پورے پاکستان میں اس دن احتجاج ہوا. احتجاج حق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, اور لیکن اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ آلموسٹ تمام کے تمام جو ڈیمانسٹریشن ہوئی ہیں وہ کنٹونمنٹس جہاں جہاں تھی وہاں ہوئی ہے. مثلاً GHQ پہ آج تک کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں ہوا, نہ PTI کا نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا, لیکن اس دن GHQ کے گیٹ پہ ہوئی. اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس, اس سے پہلے ہمیشہ جب بھی PTI کی کوئی ڈیمانسٹریشن ہوئی وہ لبرٹی چوک پہ ہوئی, لیکن یہ جلوس کی صورت میں لبرٹی چوک سے وہاں تک گئے. میاں والی میں, فیصل آباد میں وہ ایک
ISI کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان ورکرز کو ورغلا کے کوئی نہیں لے کے گیا، بلکہ یہ ایک پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی اس کی پراپر تھی. پرویز وہ خٹک لگ صاحب رہا نے ہے. تو کہہ بھی دیا نا جی پرویز خٹک صاحب نے تو فرما بھی دیا پلاننگ کے تحت گئے ہیں وہاں پہ. اور دیکھیں پرویز خٹک صاحب اس کور کمیٹی کا حصہ تھے، جو کہ پتہ نہیں اب وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یا کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنیکٹ کر رہی ہیں. اور یہ 1.25 سال سے جو جلسوں میں اور پرائیویٹ میٹنگز میں جو باتیں ہوتی تھیں، آپ ایک مخصوص ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں، ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے. تو وہ ساری چیزیں ایک پورا مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا اور یہ دھماکہ ہوا 9 مئی کو شام کو. لیکن اب یہ جو کیسز ہیں دیکھیں نا، 6 کیسز ہیں، سنگین نوعیت کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، طیارہ ہائی جیک، وہ بھی اسی طرح کا دہشت گردی کا تھا. تو کیا اس کو ظاہر ہے اب وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں گے نا، وہ کہیں گے جی کہ یہ تو سیاسی انتقام ہے جو لیا جا رہا ہے. بالکل وہ کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. لیکن جو میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کس کے کہنے پہ ہوا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جہاں جہاں اکٹھے ہوئے کس کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے، اور اس میں لیڈرشپ کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں آتا. اور پھر دوسرے دن جب ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس وقت کسی صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پھر گرفتار کریں گے تو پھر بھی ایسا ہوگا. اس وقت تک کوئی ریگریٹ نہیں فیل کیا گیا یا ایک لفظ تک نہیں کیا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ غلط ہوا ہے. سولنگی صاحب، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ریگریٹس ہیں یا کوئی مذمت کی گئی ہے باقاعدہ آپ کے خیال میں، یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور اس بات کا یقین بھی کہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی کیونکہ موسٹ پاپولر جماعت کا ایک نیریٹو تھا، ایک موسٹ پاپولر لیڈر کا نیریٹو تھا، تو کیا اس بنیاد کے اوپر کوئی ریگریٹس نہیں تھے؟ نہیں جی، میرے خیال میں اس بات کا تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ ہم نے یہ اچھا کیا یا برا کیا. اس بات کا احساس ضرور ہے کہ جو پالیسیاں اختیار کیں وہ ایک مسلسل اپنے اوپر خودکش حملہ تھا. اب خان صاحب نہ کریں لیکن کہ قریب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ احساس ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو دوران حکومت جو ان کی پالیسیاں تھیں اور جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے، لیکن 10 اپریل 2022 کے بعد مسلسل جو اس نے صرف جمہوریت کو اور پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ سب سے بڑا نقصان ان کی اپنی جماعت کو پہنچایا. بالکل. تو یہ اتنی ریئلائزیشن تو ہے، لیکن وہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے، اس لیے کبھی وہ اس کا اقرار نہیں کریں گے. نہیں اقرار نہیں کریں گے، یا پھر یہ کہ جو منصوبہ بندی کی بات ہو رہی ہے، اگر پرویز خٹک کے اسٹیٹمنٹ کو لیا جائے تو یہ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کافی اہم پوزیشن پہ تھے اس وقت بھی، بلکہ اپنی کہ منصوبہ بندی انہوں نے کی، ہدایات انہوں نے دی. صرف پرویز خٹک نہیں، اسد عمر نے خود کہا تھے اس میں یہ ہونا ہی تھا. اسد عمر نے بھی یہی کہا، اور بہت سارے لوگ جو گرفتار ہیں جن میں ان کی مڈ رینک اور ٹاپ لیڈرشپ بھی شامل ہے، وہ سب ان سے باتیں کریں تو جو انہوں نے تفتیش میں جو کچھ بتایا ہے وہ سارے اشارے جو، اور صرف یہی نہیں کہ جی انہوں نے کیا کہا ہے، اتنا ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے آڈیو کا، ویڈیو کا، ٹیکسٹ کا، جو یہ زوم میٹنگز کا، جو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کوارڈینیٹڈ. فیاض چوہان کو سن لیں کہ 14 مئی کی جو زوم میٹنگ تھی اس میں خان صاحب نے کہا کسی نے اس کی مذمت نہیں کرنی. یہ تو بعد میں جب احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں غلط ہوئیں، جو وہ توقع کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی انقلاب آ جائے گا، وہ نہیں ہوا، اور جو عدلیہ ہے وہ بالکل گنگ ہو جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے گی، یہ سب کچھ نہیں ہوا.
दुनिया में कोई उनको नेल्सन मंडेला समझ के कोई इनके लोग सारे मुमालिक जो है वो एहतजाज करेंगे, ये कुछ भी नहीं। उसके बाद जो मगर ये तो देखा आपने कि बहुत सारे लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी मांगी और फिर उनको माफ़ भी कर दिया गया। इससे ये तासुर तो उभरा है कि अब दबाव का एक तरीक़ा जो है वो इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, रहनुमाओं पे। पाशा साहब आपको बताएंगे कि जो केसेस हैं इन तमाम लोगों के खिलाफ, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें, उनके इसके इंदराज का और उनके ख़त्म होने का एक प्रोसेस है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। वो केसेस तो हैं, अभी भी रहेंगे मेरे ख्याल। अतर आपका क्या कहना है, क्योंकि जो सूरत हाल ज़ाहिर है आज 6 मुकदमात दहशत नामजद भी किया गया है, तो आपको लगता है कि ये उनके लिए अब मुश्किलात को बढ़ा देगा तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट के साथ साथ? देखिए पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं उनके लिए, कुछ उनकी अपनी जो सियासी गलतियां हैं उसका नतीजा है, फिर कुछ ये हुकूमत भी मेहरबान है जिस तरह मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये मतलब कि इस मुल्क में कितनी ज़बरदस्त हमारे पास वो थी, दलीलें थी, कितने एविडेंस थे कि त्यारा साजिश केस में एक वज़ीर आज़म ने क्या किया था, कितनी बड़ी साजिश की थी, मुल्क के एक फ़ौजी सरबराह का त्यारा भारत की तरफ मोड़ने का कह दिया था, सजाए मौत और उम्र कैद। उस मामले को हम 9 मई के मामलात के साथ जोड़ सकते हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि भाई ये आप सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अब इशू ये है कि जो जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, जो उसमें मुलविस है आप उसको ज़रूर सजा दें आइन और कानून के मुताबिक। देखें ये तो काबिल कबूल नहीं है ना कि आप उठ के किसी को भी रियासती इदारों पे हमला शुरू कर दें, जलाओ घिराव करें, ये तो कतन काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर जो सियासी नैरेटिव बना रही है कि 1 महीना पहले जो मुकदमात हैं हर मुकदमे में डाल दिया जाए, आप एक ही अच्छा सा मुकदमा करें, तमाम सबूत जो भी फरमा रहे थे मुर्तज़ा सलोंगी साहब भी, ये अगर सारे सबूत हुकूमत के पास हैं तो फिर इतना मुकदमा, ये मुकदमा आप एक अच्छा सा मुकदमा करें और ट्रायल शुरू करें। तो अगर जब आप इस तरह करते हैं कि उधर के मुकदमे में भी, कोयटा के वकील के मुकदमे में भी, फलाने मुकदमे, फिर ये तासुर मिलता है कि जैसे आप इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। चाहे इसमें कोई भी मुलविस है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ है या कोई और मौजूद शख्सियत, आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए। लेकिन देखिए जो परवेज़ खटक साहब का स्टेटमेंट है या जो असद उमर साहब का स्टेटमेंट है, अगर उसको देखा जाए, और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब का, बहुत सारे और लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बताते हैं कि मीटिंग के अंदर बाकायदा प्लानिंग और लोगों को कहा गया कि आपने जाना है, और ये डायरेक्ट हिदायत जो थी वो तहरीक इंसाफ के सरबराह की थी। तो ये काफ़ी नहीं है, दुनिया में कहीं ऐसा हो तो क्या कार्रवाई नहीं होती फिर ऐसे लोग? कार्रवाई फिर करें ना, मतलब कि मसला ये कि ये परवेज़ खटक साहब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस चेहरे पे उनकी जो रौनक थी उस वक्त, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। ये जो चौहान साहब हैं, कौन बचाएगा, वो ये नारा मारते हुए गिरफ्तारी दी थी और बाहर निकले थे और अचानक ही दुनिया उनकी बदल चुकी थी। देखिए ये सारा कुछ जो है ना आजकल के दौर में सब कुछ देखा है हमने। एक बंदा 8 दफ़ा गिरफ्तार हो रहा है, दूसरा 9 दफ़ा गिरफ्तार हो रहा है, और उसके बाद वो अब आके कोई बात करना शुरू कर दे। जिस तरीके से हमने शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को अदालत से तेजी से जाते हुए देखा, तो ये सारी चीज़ें ना, बाकी अगर ये हो रहा था और ये उस वक्त भी थे। अच्छा, इससे पहले कि मैं पाशा साहब के पास आऊँ, सोलंगी साहब क्या वजह है, ये असद उमर साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों या दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, क्या वो मजबूत नहीं है या उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, या वो PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जितने उनके अंदर जिगर, दिल और गुर्दा नहीं था कि वो थोड़ा सा प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सके? जी, दिल जिगर तो खैर है, हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया, न पीपल्स पार्टी ने न मुस्लिम लीग नून ने। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत भी की है, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव भी हुआ है, नाम शाम भी लिए हैं, लेकिन ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया। तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को ये तो नज़र आता है कि मैं अगर मरगला के पहाड़ी से सर टकराऊंगा तो उसके नतीजे में मरगला की पहाड़ी को कुछ नहीं होना। सही बात है। अच्छा पाशा साहब, अब ये जो तैयारा केस है और उसी तरह का दहशतगर्दी के, अब इनके ऊपर भी मामलात हो गए तहरीक इंसाफ के सरबराह, क्या लगता है कि ये कितने संगीन हो सकते हैं? मैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, इसका अंजाम क्या हो सकता है इनका? कानूनी पॉइंट, और ख़ास करके सॉरी माजत, जो कानूनी शहादत है उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो आर्मी एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि काफ़ी इसमें मददगार होगा। ये असल में बात ये है कि एक तो अबेटमेंट के हवाले से सेक्शन 109 PPC वो एप्लीकेबल है, और
اس کی ایویڈنس جو کلیکٹ یقیناً کی ہوگی، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پورے 1.25 سال پبلک میں ایک نفرت پھیلاتے رہے، ایک مخصوص ادارے کو ٹارگٹ کر کے، نام لے کے جانور تک کہا، گالیاں بھی دیں، مطلب یہ ساری چیزیں، ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، اور یہی تکبر اور یہی چیز ان کو لے ڈوبی۔ بات یہ ہے کہ جو باقی جو افینسز ہیں وہ چونکہ جب 2 سے زیادہ ملزم ہوں تو سیکشن 34 لگتی ہے، اس سے زیادہ ہو تو 148 49 لگتی ہے، اور وہ جو مین جو افینس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سزا ہوتی ہے وہی سزا اس کو بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جس نے یہ کیا ہے کام، جس نے آگ لگائی ہے، جس نے مثلا فرض کر لیں جنہوں نے جی ایچ کیو کے تالے توڑے، اندر داخل ہوئے، توڑ پھوڑ کی، تو جو افینس انہوں نے کمٹ کیا، جو ان پہ افینس لگا ہے وہ ان پہ بھی لگے گا، جس نے اکسایا اس کے اوپر بھی، اور تو یہ اس کو اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہے، جو کہ پبلکلی جلسوں میں، اور جس طرح سولنگی صاحب فرمایا کہ انہوں نے زوم میٹنگز کا بھی ریکارڈ ہے، اور جو پرائیویٹ میٹنگز ہوئی ہیں کور کمیٹی کو اور اپنے قریبی دوستوں کے حلقوں کو، جو بات وہ کرتے رہے ہیں، تو وہ اگر کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایویڈنس ہے تو دیٹ از سفیشینٹ ٹو پروو۔ مگر اس میں جو آڈیو اور ویڈیو کے لنکس ہیں، کیا قانون شہادت اس کے اوپر جو ہے وہ آڑے نہیں آتا اس میں؟ بالکل آتا ہے، لیکن آج کل جو دور ہے سائنٹیفک دور ہے، اور فورینزک ہو سکتی ہے، اور فورینزک ایویڈنس اس کی کریڈیبلٹی اس وقت ابو بورڈ ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو آپ سائٹ پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ سائنٹیفک نالج ہے، اور اس کی رپورٹ کو اہمیت حاصل ہے، اور کورٹس اس کی رپورٹس کو اہمیت دیتی ہیں۔ اچھا، یہ اب اطہر، یہ تو اب کافی ظاہر ہے کہ الیکشنز یعنی 11 اگست کو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے گا، انتخابات کا اس کے بعد پھر کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 مہینے میں ہو جائیں، 4 میں ہو جائیں، 6 میں ہو جائیں، پتہ نہیں کب تک، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ بنے ہیں خان صاحب کے، کیسز کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں اس پورے دور کے اندر۔ کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ واقعی ان کو گرفتار کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، یا کوئی اور معاملات؟ دیکھیں، یہ تو obviously اب حکومت ہی کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی قانونی معاملات ہوں۔ اب یہ آرڈیننس وغیرہ میں بھی ایک تبدیلی کی گئی ہے، جو نیب آرڈیننس آیا، نیا آیا، صادق سنجرانی صاحب نے اس کو دستخط وغیرہ کی، اور پی ٹی آئی والوں کو اس پہ بڑا غصہ بھی آیا کہ جناب آدھی رات کو، پر یہ وہی صادق سنجرانی ہیں جن کی جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی اور ووٹ کم تھے اس کے باوجود، اور اس وقت پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ تو فیض تھا نا ان کا، مطلب اس کو خوشیاں منا رہے تھے، ابھی ان کو برا لگ رہا تھا۔ تو یہ ایشو ہے نا کہ جب آپ کے حق میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم سب نے اس سے سیکھنا کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آج بھی ہم گھوم پھر کے دوبارہ ادھر پیچھے ہی جا رہے ہیں اور چیزوں کو آگے نہیں لے کے جا رہے، اور دوسرا خان صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ سیاست کرنی تھی، پی ڈی ایم کو ٹارگٹ کرنا تھا، وہ آپ کے سیاسی حریف، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سولنگی صاحب، اور اس پہ میں ضرور اتر پوچھوں گی، کیونکہ 3 مئی کو تقریباً ساری بات طے ہو چکی ہوئی تھی، 30 جولائی کو اسمبلی نے برخاست ہونا تھا، اور میری خود ایک بات ہوئی کمیٹی کے اہم رکن سے، جنہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور 6 مئی کو اچانک کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، 14 مئی کو یہ حکومت گھر جائے، ڈیڈ لاک آ گیا۔ یہ ڈیڈ لاک خان صاحب نے پیدا کیا، کیوں کیا، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سولنگی صاحب، اب ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ڈائلاگ جو ہے وہ تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رات گئے اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی جس میں کہ امینڈمنٹس کی بات کی گئی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ایک لیگل وے جو ہے 90 دن کے الیکشنز کا، اس کو وہ دیا جائے، لیگل کور دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 6 مئی کو ڈیڈ لاک آ جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ اس کو کامیاب بنانا، ان کا انٹرسٹ تھا کہ وہ الیکشن فوراً چاہتے تھے، کیوں ناکام ہوئے پھر یہ مذاکرات؟ تحریک انصاف کے اکثر جو قائدین تھے ان کی تو سنجیدگی تھی، لیکن تحریک انصاف کے جو مالک ہیں
ان کی نہیں تھی، اور انہوں نے مسلسل یہی کیا ہے. یہ ابھی بھی جو آپ نے مثال دی جس میں یہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری وغیرہ یہ لوگ گئے تھے مذاکرات کے لیے، تو وہ جولائی میں آپ اسمبلی تحلیل کریں گے، اگست ستمبر میں الیکشنز ہوں گے، تو اس میں کیا خرابی تھی. لیکن اس سے پہلے بھی آپ یاد کریں کہ مئی 2022 میں جب یہ پشاور میں تھے اور جنرل باجوہ نے ان سے رابطہ کیا اور شاہ محمود قریشی نے فون اٹھایا، وہ تو لائیو پریس کانفرنس تھی، آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں. ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ جو لانگ مارچ ہے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں اس کا اعلان نہ کریں کیونکہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے والے ہیں. جی ہاں. تو ساری چیزیں سیٹ ہوں گی. لیکن خان صاحب اس کو مسترد کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کہ ٹریپ کرنے کے لیے. جی، تو مسلسل یہ اس طرح کے مواقع ان کو ملے ہیں. بلکہ خود یہ بات سامنے آئی کہ باجوہ صاحب نے ان سے کہا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی گئی ہے تو آپ جا کے قائد حزب اختلاف کے طور پر قومی اسمبلی میں بیٹھیں. جی ہاں. آپ یہ استعفے نہ دیں. لیکن انہوں نے اس طرح سے کیا، اس سے کس کو نقصان ہوا؟ پھر جو صوبائی اسمبلیاں جو تحلیل کی اس پر تمام ان کی جماعت جو ہے وہ سنجیدہ تھی کہ یہ نہ کریں، لیکن خان صاحب نے یہ کیا. کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ پھر یہ جو 9 مئی کا جو خودکش حملہ تھا کہ جی میں نے مرگلا کے پہاڑی سے سر ٹکرانا ہے، تو مرگلا پہاڑی کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، سر تو آپ کا. اچھا میں یہ اطہر، اب دیکھیں نا سیاست میں تو بہت مفاہمت بھی ہوتی ہے، ایک قدم پیچھے بھی ہٹا جاتا ہے. تحریک انصاف کو صرف الیکشنز چاہیے تھے، مگر وہ الیکشنز ان کو مل رہے تھے. پھر اس کے باوجود یہ 9 مئی، اس سے پہلے 6 مئی کو یہ ڈیڈ لاک کیوں؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور یہ فیصلے سارے جو سولنگی صاحب نے گنوائے. دیکھیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمیں صرف باتوں میں لگایا جا رہا تھا اور ٹائم اس لیے لیا جا رہا تھا کہ سے آؤٹ کیا جائے. جو ٹائم ملے گا 2-3 مہینے اس کے دوران ان کو آپ نے آؤٹ کر دینا ہے. اگر آپ نے کسی کی حکومت ختم کی ہے تو آپ ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ حکومت آپ کو وہ واپس آنے دیں گے؟ وہ آپ کو 6 دن کے بعد، یا جس طرح پچھلے 25 مئی کا کہا جاتا ہے کہ جی کوئی الیکشنز کی 7 دن کی وہ کہہ رہے تھے ہم ڈیٹ بھی دے دیں گے، کسی قسم کی کوئی ڈیٹ نہیں ملنی تھی. جہاں تک اسمبلیاں توڑنے کا، یہ تو ان کی اسمپشن ہے کیونکہ یہ بات تو طے تھی. یہ دو ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہے، یہ جنرل باجوہ نے بتائی، یہ نواز شریف صاحب نے بتائی کہ الیکشنز کے لیے وہ مان گئے تھے، حکومت نے چلے جانا تھا. 24 مئی کی شام 5 بجے پی ٹی وی سے قوم سے خطاب کرنا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ہم جا رہے ہیں. نہیں وہ مان نہیں رہے تھے. اور 23 کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ 25 کو ہم نے لانگ مارچ کرنا. دیکھیں ان کو پتا تھا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں، 2-3 ورژن. یہ ایک ورژن ہے. دوسرا ورژن یہ ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جناب یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، اور ابھی جو اس حالت میں انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، اگر اس وقت یہ چلے گئے تو سیاسی طور پہ ان لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. کہ ایک طرف یہ بھی تاثر مل جائے گا کہ وہ اپنے پرنسپل جو ان کا سٹانس تھا، دیکھیں نا آج ہم بات کرتے ہیں کیا، لیکن 3 سال جس تواتر سے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی، یہ ورڈ سلیکٹر کس کی ایجاد ہے؟ یہ ورڈ سلیکٹڈ کس کی ایجاد ہے؟ کون سوال جواب پوچھتا تھا؟ کون جواب مانگتا تھا نام لے لے کے عہدوں کے؟ تو کیا یہ غلط تھا؟ مطلب تو پھر اگر 2018 کے الیکشنز کیسے الیکشنز ہوئے؟ نہیں تو اگر اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو ایک روش ہے نا ہمارے ملک میں کہ اداروں کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وزیر دفاع جو موجودہ ہے، لیکن جانور ان کی جو کہنا، سپیچز ہیں، یہ کہنا کہ صورتحال کے ذمہ دار صرف اور صرف موجودہ آرمی چیف ہیں، اور یہ کہنا کہ اگر میں ریڈ لائن ہوں، مجھے ہاتھ لگایا گیا تو آپ جلا دیں، گرا دیں، یہ کون سی سیاستدان؟ جو تباہی ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. آپ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ کیسے ذمہ دار ہے؟ انہوں نے الیکشن چوری کیا تھا کیا؟ گجرانوالہ کے جلسے کی وہ بات کر رہے ہیں نا. میں وہ تو تھے نا ذمہ دار، جب باجوہ نہیں تھے ذمہ دار. مطلب یہ ہم نے کس طرح طے کر لیا کہ ان کی دفعہ حکومت کیسے بنی تھی 2018؟ ابھی کس طرح حکومت بنی ہے؟ وہ تو جب کی بات ہے نا، ابھی تو الیکشن ہونے ہیں نا. حکومت بنی ہے نہیں، یہ تو عدم اعتماد ہوا ہے. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نواز شریف کا موقف تھا وہ اصولی تھا، اس کے بعد جو موقف آیا وہ غلط تھا. جو خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ساری جنگیں ہارے، ہم نے خون نوچ لیا، گوشت نوچ لیا، اداروں کی اس سے زیادہ تضییق ہو سکتی ہے، شہداء کی اس سے زیادہ تضییق ہو. اگر وہ مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ غلط وہ بھی ہے تو یہ بھی غلط نہیں. وہ غلط ایسے نہیں ہے، ہم دو غلط چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک چیز غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسری کو ہم غلط بنا سکتے ہیں. صرف ایک سوال یہ ہے کہ کیا 2018 کا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا؟ کیا اس وقت مینیپولیشن
کانسلٹیشن نہیں ہوئی تھی؟ کیا منورنگ نہیں ہوئی تھی؟ کیا تحریک انصاف کو سٹیج بنا کے حکومت نہیں دی گئی تھی؟ بہت ساری، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بہت ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی اس وقت، بہت ساری چیزوں میں ان کے لیے سہولت کاری کی گئی، ان کے ساتھ لوگوں کو ملایا گیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے خلاف جو کچھ ہوا، جو پرنسپل سٹانس تھا ان کا، جن لوگوں نے اس کے اوپر لیا، جو آج خان پرنسپل سٹانس ہے، اور صادق سنجرانی کی ان کو بڑا ایشو ہوتا ہے، لیکن اپنے دور میں وہ سارے کام جو ہے ادھر سے کرواتے ہوتے تھے. تو اب جن لوگوں نے اس وقت لیا ہوا تھا سلیکٹڈ، آج وہ سارے جو ہے نا ہائیبرڈ نظام کی بات ہوتی ہے، نہ اور کسی قسم کی بحث ہوتی ہے. تو بحث یہ ہے کہ ان لوگوں نے سیکھا کیا ہے. نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اب جو کچھ ہوا ہے اس کو انڈو تو کرنا پڑے گا نا. جو گند ڈالا گیا اس ملک میں اس کو صاف تو کرنا پڑے گا. گند تو دیکھیں نا، اس وقت ڈالا گیا تھا نا. یہ موقف تو ظاہر ہے کہ ایک آ رہا ہے نا، یہ موقف کہ یہ سب کچھ کریٹ کیا گیا تھا، اب اس کو ڈسمینٹل تو پھر الیکشن کروا دیں نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز کریٹ کی جاتی ہے وہ الیکشنز پھر میں ختم ہو جاتی ہے. الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے 2 صوبوں میں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ عوامی تائید ہمیں حاصل. اچھا، اب یہ پاشا صاحب، یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ الیکشن دیکھیں عملاً کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو اس وقت کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس وقت اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ مجھے خود آپ بتا دیں. ابھی گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج رضا ربانی صاحب نے اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے. یہ 2 اسمبلیوں کے ٹھیک ہے غلط، ہم انٹینشنز کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک انٹینشنز نہیں تھی، اسمبلیاں ٹوٹی، مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن انتہائی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، اور افسوس اس چیز کا ہے کہ جو اس کو مقدس کہتے ہیں وہی اس کا پاس نہیں کرتے. میں یہ بات ابھی کاظمی صاحب جو فرما رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے، ان کے جو الفاظ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بد کردار ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لفنگے ہیں. اور مائنڈ سیٹ پورے پاکستانی قوم کا بن گیا جی کہ زرداری صاحب بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی. یہ تو کیا ان کے جو ڈیڈز ہیں وہ جسٹیفیکیشن ہے آپ کے غلط کام کرنے کا؟ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ بے بس ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہر کام اسٹیبلشمنٹ آپ سے کروا رہی ہے، تو آپ پہلے 6 مہینے میں چھوڑ دیتے. آپ کہتے جی نہیں، میں اصولی بندہ ہوں، میں اس طرح کی ڈکٹیشن کے ساتھ گورنمنٹ نہیں کر سکتا، چھوڑ دے. کچھ تو ان سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ رکھتے، اپنے آپ کو ان سے فاصلے پہ رکھتے، بتاتے کہ نہیں، آپ نے جو کیا ہے پچھلے 35 سال میں وہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں مسٹر پرنسپل ہوں اور میں بالکل آپ کی ڈکٹیشن نہیں کروں گا. ہر کام آپ نے ان کے کہنے پہ کیا. بات آتی ہے الیکشن کمیشن کی، چیف الیکشن، وہ جی میں نے تو نہیں، وہ تو انہوں نے رکھ کے دیا. بھائی آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ اس وقت سٹینڈ لے لیتے. صحیح بات ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جب اب بات کرتے ہیں، وہ جی اسمبلیاں جنرل باجوہ نے مجھ سے، لیکن کیا موجودہ حکومت ایسے نہیں کر رہی؟ موجودہ حکومت تو بقول ان کے یہ تو انتہائی بری ہے نا. یہ تو وہی لوگ ہیں. آپ اپنے آپ کو ڈفرینٹ پیش کرنا تھا. آپ تبدیلی کے نام پہ آئے ہیں، آپ ایک سلوگن لے کے آئے ہیں کہ میں اس ملک میں تبدیلی لے کر، مگر اب دیکھیں نا، اب تحریک اب استحکام پارٹی کہہ رہی ہے بین کر دیا جائے. کیا بین کرنا کسی جماعت کا سلوشن ہے پاشا صاحب؟ اور اس کے لیے قانون آئین کیا کہتا ہے؟ قطعاً نہیں. میں بالکل اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں اپنے طور پہ ذاتی حوالے سے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اس نے کوئی آفینس کیا ہے، لا آف لینڈ ہے، آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں، ایف آئی آر کریں، اس کا مقدمہ چلائیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بے شمار لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور جو ورکر ہیں اور وہ سچے لوگ ہیں، ووٹر، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ منسلک ہیں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے نظریے کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ ان کو کیوں ان کے نظریات سے ہٹاتے ہیں؟ اچھا، یہ بالکل، یہ لاسٹ کویسچن سولنگی صاحب. اب ظاہر ہے کہ ہمیں وے فارورڈ تو یہی ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو سب کو مل بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ
انہوں نے الیکشن نہیں کرانے تھے، یہ ایسے تاریخ دے کے وقت گزارنا چاہتے تھے. آپ اسد عمر کو سن لیں، انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ تاریخ دے کر اور اس پر نہ کرواتے تو ہم ان کا بلف کال کرتے، ہمیں سیاسی طور پر فائدہ ہوتا، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے تھی. تو یہ ہے وہ بات. اور یہ کہ جی وہ سلیکٹڈ اور فلاں، وہ تو خان صاحب نے خود متعدد تقریروں انٹرویوز میں کہہ دیا کہ ساری حکومت جو کوئی اور چلا رہا تھا. وہ اور سلیکٹڈ کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی سینگ ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی اب کی بار اگر مجھے 2/3 اکثریت نہیں ملی تو میں اقتدار نہیں لوں گا. اس بات کو ذرا اس بات سے پرکھیں کہ جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو اس کو بچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. 4-5 MNAs کو میں نے خود خرید لیا ہے، وہ آڈیو لیکس تھی. جی بالکل نہیں، بہرحال اگر جی بالکل سولنگی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ. چیزوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو سیاسی جماعتوں کی صحیح معنوں میں ان کے لیے بھی ایک پرورش، ان کا بھی ایک، ان کو بھی ادارہ بننا پڑے گا. ان کے یہاں بھی جمہوریت آنی پڑے گی، ان کے یہاں بھی بات چیت ہونی پڑے گی، اور ایک ایسی انوائرمنٹ بھی دینا پڑے گی جس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے. اس سیاسی حقیقت کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے رہنما کو بھی اس کو تسلیم کرنا پڑے گا تاکہ ان کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ایک جماعت کو اپنی کو اون کر سکے. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اگر ایسا ممکن ہے، اس کو ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ چیزیں کہاں غلط ہوئی ہیں. کیا یہ احساس موجود ہے کہ چیزیں بہت غلط ہوئی ہیں؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.